چاچا ہے الیاس قادری، یہ تیرا او چاچا ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرا نام سکندر علی غوری ہے، میں بھاولپور سے بلانگ کرتا ہوں۔ میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ کسی جانور کے اگر کھر کے اندر کوئی بھی بیماری پیدا ہو جائے تو کیا اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے؟ اگر کھر میں ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ جانور ہی لنگڑا ہو گیا جب تو قربانی نہیں ہوگی، اور ویسے اگر لنگڑا نہ ہوا کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معمولی عیب ہو جیسے کان چرا ہوا ہے یا معمولی کوئی زخم ہے اس کو، یا کھر میں کوئی ایسی معمولی سی تکلیف ہے کہ جو لنگڑا پن میں اس کو نہیں لے گئی، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، سینگ کا کوئی کونا ٹوٹ گیا ہے، اس طرح کے عیوب سے، اس طرح کے نقائص اور خامیوں سے قربانی میں کراہت آتی ہے، گناہ نہیں ہے، قربانی جائز ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ مارکیٹ میں بکرے جو ہیں 18,000 25,000 یا اس سے زائد قیمت کے ہیں، قربانی جو ہے ایک شرعی فریضہ ہے اور ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ ہم قربانی جو ہے اچھے سے اچھا جانور خریدیں، لیکن یہاں مارکیٹ میں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہلکا سا ہلکا جو بکرا ہے وہ 18,000 20,000 سے کم نہیں ہے۔ ان حالات میں کیا جائز ہے ہمارے لیے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی قربانی نہیں کر سکتے؟ جو قیمتیں بتا رہے ہیں وہ ہماری یعنی کہ پہنچ سے ایک طرح سے باہر ہیں، اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کوئی ہماری رہنمائی کریں۔ اب یہ مٹن ہی کھانا ہے، مٹن کی چاپیں کھانی ہے تو پھر مجبوری ہے، ورنہ آپ اونٹ میں حصہ لے لیں، بھینس میں حصہ لے لیں، کوئی بھی 7 حصے والا جو جانور ہے اس میں حصہ ڈال دے، وہ سستا ہو جائے گا۔ اجتماعی قربانی مل کر گھر کے افراد یا پڑوسی دوست احباب مل کر ایک بڑا جانور لے لیں تو وہ سستا پڑے گا، تو شاید 2 3 4 5 ہزار میں آپ کو حصہ مل جائے گا۔ قربانی بہرحال کرنی ہے، جائز بھی ہے، اور اگر شرعاً آپ پر واجب ہے تو پھر تو کرنی ہی کرنی ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ 25,000 اور 18,000 والا جانور کرنا ہی ضروری نہیں ہے، قربانی واجب ہے، شرائط پہ پورا اترتا ہو ایسا بڑا جانور لے کر حصہ ڈال کر آپ کو قربانی مل جل کے کر لیں، اللہ قبول فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کہنے میں قربانی کا جانور چوری اگر ہو جائے تو اس میں کیا قربانی ہوگی یا نہیں؟ آپ کے سوال کا جواب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد 7 یعنی جلد 3 صفحہ نمبر 342 پر ہے، مسئلہ نمبر 12۔ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ غنی مانے وہی کہ جس پر صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ اور فقیر کے ذمے دوسرا جانور واجب نہیں۔ اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، اب وہ مل گیا تو غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں جس ایک کو چاہے قربانی کرے، اور فقیر پر واجب ہے کہ
دونوں کی قربانیاں کرے. مگر غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حرج نہیں، اور اگر دوسرے کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم صدقہ کرے. ہاں اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب وہ تصدق یعنی صدقہ کرنا واجب نہ رہا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا حضرت صاحب سے سوال ہے مولانا الیاس صاحب قادری سے کہ یہاں پہ بکرے جو ہم لوگوں نے لائے اندرون سندھ سے بہت جو ہے نا عمدہ بکرے ہیں، کوئی 2.5 لاکھ کا ہے، کوئی 2 لاکھ کا ہے. اب یہ بکروں میں تھوڑا سا ہلکا سا بھی نشان ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا ہمارے لیے یہ آنے والے جو کسٹمر ہیں بہت پریشانی کرتے ہیں کہ بھائی اس کا سینگ خراب ہے، اس کا کان میں تھوڑا سا یہ ہے، تو اس کو دودھ دینا پڑتا ہے، اس کی خدمت کرنا پڑتا ہے. ہمیں بہت سارے مسائل ہیں اس میں، تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنا اس میں دودھ پلاتے ہیں اور کتنا اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ تو ہمیں ہی پتہ ہے. مولانا الیاس صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مدنی چینل والوں سے مدنی چینل کے اندر یہ اپنا نیوز میں نشر کریں کہ کسٹمروں کو سمجھائیں تاکہ بھائی اگر چھوٹی سی مطلب جو بھی مسائل ہیں شریعت کے بارے میں ان کو صحیح طرح آگاہ کریں تاکہ ہمارے لیے بھی دشواری پیدا نہ ہو اور جو لینے والے ہیں ان کے لیے بھی دشواری پیدا نہ کریں. ہائے ہائے بکرے کو دودھ پلاتے ہیں، دیکھو یار بکرے کے بھی نصیب ہے. بادام پستے کی میں نے تو بات کی تھی نا، دودھ بھی آ گیا. اب کسٹمر کو تو مزید سمجھانا پڑے گا کہ عیب والا جانور نہ لیا کرے. اگر معمولی بھی عیب ہے نا جانور میں، حدیث میں بالکل لینے کی صراحت ہے کہ جب جانور لیا جائے تو اس کے کان وغیرہ دیکھ لو کہ کان چرا ہوا تو نہیں، کان میں کوئی سوراخ تو نہیں. تو جانور میں اگر معمولی سا بھی عیب ہے تو قربانی ہو تو جائے گی مگر مکروہ، ایسا کرنا مکروہ ہے، قربانی مکروہ ہوگی. جانور بالکل بے عیب اور فریش ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ ہم جانور لے کے آتے ہیں، اس کو ہم لوگ نہلاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی اسلامی طریقہ ہے؟ کوئی قربانی کے جانور کو نہلانے کا کوئی طریقہ ہے تو اس کا ارشاد فرما دیں. قربانی کے جانور کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر پانی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ نہ بہایا جائے. وہ بالٹیوں کی بالٹیاں الٹی جاتی ہوں گی تب پورا پائے پھر کر کے وہ چھوڑتے ہوں گے، تو اس طرح اگر غیر ضروری پانی بہائیں گے تو یہ ظاہر اسراف ہوگا اور اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ پہلے کسی چمبو سے ڈونگے سے پانی اچھی طرح ڈال کر اس کو بھگو لیں، پھر اس کو خوب صابن یا جو بھی لگانا ہے نا اس کو صابن لگائیں، پھر ڈونگے کے ذریعے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہیں یہاں تک کہ وہ صابن اور میل چلا جائے. تو امید ہے کہ ایک آدھ بالٹی میں کام تمام ہو جائے گا، اس کو صفائی ہو جائے گی. یہ ایسا پانی پھینکتے ہیں جانور کے اوپر جیسے کہ وہ ٹرک دھونے کے بعد ٹرک کے اوپر نہیں بالٹی بھر کے پانی پھینکتے ہیں شیشے کے اوپر. یہ بھی غلط کرتے ہیں ٹرک والے بھی، بالٹا بھر کے پانی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے یار، اس پہ بھی ڈونگے سے ڈالے. وہ تو بکرے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے وہ کانچ کا حصہ. تو دیکھو پانی کیا ہر چیز کا اسراف تو بہت ہے. یہ سمجھتے ہیں پانی مفت ملتا ہے، وہ تو خلیفہ ہارون الرشید کو پوچھے جب ان کو پیاس لگی تو بہت بڑے محدث اور عالم دین ابن سماک رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف فرما تھے. انہوں نے پانی کا گلاس پیش کرتے ہوئے ہاتھ روک لیا کہ ٹھہرو، اگر آپ کسی لقودق صحرا میں ہوں، دشت و بیاباں میں ہوں اور پیاس کی شدت سے جان پر بن جائے تو ایک گلاس پانی
آپ کتنی قیمت پر خریدیں گے؟ تو کہا کہ چاہے آدھی سلطنت دینی پڑ جائے میں وہ پانی لے کر اپنی پیاس بجھاؤں گا اور جان بچاؤں گا۔ پھر فرمایا کہ اگر پانی پینے کے بعد یہ پانی پیٹ میں آپ کے مثانے میں رک جائے اور پیشاب بند ہو جائے، پانی نکلے ہی نہ، اور پھر جان پر بن جائے، تو کتنے میں آپ اس کا علاج، زیادہ سے زیادہ کتنا علاج کریں گے؟ تو فرمایا چاہے بقیہ آدھی سلطنت دینی پڑ جائے میں اس پانی کو نکالوں گا ضرور۔ تو وہی سمجھتا ہے جس کا پیشاب بند ہوتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے تکلیف اس کی۔ خیر، تو سیدنا امام ابن سماک رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ پانی پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنی سلطنت پر جتنا چاہو ناز کر لو کہ اس کی قیمت پانی کے ایک گلاس کے برابر ہے۔ اس پر ہارون الرشید علیہ رحمت اللہ المجید خوف خدا کی وجہ سے رونے لگے۔ تو پانی کی قدر وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پانی کی تنگی ہوتی ہے، ملتا نہیں۔ اب یہاں پانی کی فراوانی ہے، اس لیے بہت زیادہ اس پر بے تحاشا لوگ پانی بہاتے ہیں۔ تو بالکل یعنی کہ احتیاط کے ساتھ پانی بہایا جائے، اور اگر اس کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہوتی ہے، عموماً مویشیوں کا یا جانوروں کا بدن نجاست سے پاک ہونا مشکل ہے، البتہ نظر نہیں آتی نجاست تو اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ جانوروں کا پیشاب کا، گوبر کے اس پر نشانات بھی اکثر نظر آتے ہیں، یہ ناپاک سامنے ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ وہ پانی کا کوئی چھینٹا بالٹی میں آ جائے، ناپاک پانی کا، اس نجاست سے لگ کر، یا وہ ڈونگا اور ہاتھ اس طرح مل دیں کہ پھر وہ ناپاک ہاتھ بالٹی میں ڈال دیا تو سارا پانی ناپاک کر دیا، اسی کے چھینٹے کپڑوں پر بھی آ رہے ہیں، جو گزر رہا ہے بیچارہ اس پر بھی پڑ رہے ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ تو بالکل غلط، بلکہ بہت احتیاط سے اس بالٹی کو اسٹول پر رکھیں، اونچی جگہ پر رکھیں، اور بہت آستینے وغیرہ اچھی طرح چڑھا کر اور احتیاط سے ڈالیں، یا ایک ڈالے دوسرا دھوئے، اس طرح مطلب ہے کہ پاکی صافی، ورنہ وہ بظاہر تو وہ چمک جائے گا لیکن آپ نے پورا بدن بیچارے کا ناپاک کر دیا۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر اس کو نہلانا شروع کریں، اور اچھی نیت بھی کریں، کیونکہ آپ اس کو نہلائیں گے تو امید ہے جانور کو فرحت تو ہوگی، ہے نا، اس کو فرحت ملے گی جانور کو، گرمیاں آئے تو خاص کر کہ بھینسیں وہ پانی بہت پسند کرتی ہیں، خصوصاً بھینسیں گرمیوں میں اتر جاتی ہیں پانی۔ ہاں کبھی کبھی تو ضروری بھی ہو جائے گا کہ اس کو نہانے کی ضرورت ہے جانور کو، کہ وہ گرمی بہت ہے اور وہ بیچارہ بے چین ہے، تو پانی سے